اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب کلندر شعور کا صفحہ نمبر 95 سے آغاز کریں گے آج کی ریڈنگ کا۔ اس میں یہ جو ٹاپک دیا گیا کہ زندگی ایک اطلاع ہے، یعنی پوری کی پوری زندگی اطلاعات پہ قائم ہے اور خود بھی وہ ایک اطلاع ہے۔ اطلاع سے کیا مراد ہے؟ اب اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ اطلاع جو ہے یہ توئے لام عین طلع، اسی سے لفظ طلوع ہونا ہے، یعنی جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز طلوع ہوتی ہے تو اسی کا نام اطلاع ہے۔ اور یہ اطلاعات کا نظام ہی ساری زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، یا اس پہ ساری زندگی بیس کرتی ہے، یا یہ اطلاعات کا نظام بذات خود زندگی ہے۔ دیکھیں، ہم چونکہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ کلندر شعور، یہ ہمارا ذہن ان طرزوں پہ استوار کرنے کا انتظام ہے جو طرزیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو درکار ہیں، یا جن طرزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق سے توقع کی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مخلوق ان طرزوں کو اپنا لے۔ اب وہ طرزیں اپنانے کے لیے ہمارے ذہن کو دیکھیں نا، ہمیں یہی نہیں پتا زندگی کیا ہے، ہم زندہ ہیں اور ہمیں نہیں پتا زندگی کیا ہے۔ زندگی کی کسی نے کبھی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی۔ کلندر شعور دے رہا ہے کہ زندگی ایک اطلاع ہے۔ اب ظاہر ہے اطلاع ہے تو کوئی دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، تو یہ سارا نظام سمجھنے کا، یہ درس و تدریس جو ہے یہ سارا اس لیے ہے کہ ہمیں یہ سارا نظام سمجھ میں آئے کہ کون اطلاع دے رہا ہے، کون اسے وصول کر رہا ہے، اور کون اس کو کیسے وصول کر رہا ہے اور کیسے اسے کرنا چاہیے۔ آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے آمادہ کر کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے بڑے گہرے میننگز، گہرے مطالب، گہرا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ عام مشاہدے کی روح سے زندگی گزارنے کی جو طرزیں موجود ہیں، یا ہر آدمی زندگی کی جن طرزوں میں سفر کرتا ہے وہ دو ہیں۔ عام مشاہدے کے حساب سے عام بندے کا جو نظریہ ہے، یا جو اس کو نظر آتا ہے، یا جو اس کا مشاہدہ ہے، اس میں سے جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو ان طرزوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ آدمی شعوری حواس میں زندگی کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر تقاضا پورا کرنے کے لیے اسے جسمانی طور پر محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک طرز کیا ہے کہ ہم شعوری حواس میں زندگی کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جسمانی طور پہ محنت اور جد و جہد کرنا پڑتی ہے، یہ ایک طرز ہے۔ جب تک جسمانی اعضاء اپنا وظیفہ پورا نہیں کرتے اس وقت تک تقاضے کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ ہے شعوری نظام۔ جب تک جسمانی اعضاء اپنا وظیفہ پورا نہیں کرتے اس وقت تک تقاضے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اب جسمانی اعضاء سے کیا مراد ہے؟ جسمانی اعضاء سے مراد ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھیں وغیرہ وغیرہ ہیں، یعنی باقی سارے اعضاء بھی اسی ذیل میں آ گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات سے بھی قطع نظر نہیں کر سکتے کہ جسمانی اعضاء دماغ کے تابع ہیں۔ غور کریں کہ جسمانی اعضاء
دماغ کے تابع ہیں، یعنی جس طرح سے دماغ ان کو چلاتا ہے وہ اس طرح سے چلتے ہیں، جس طرح سے دماغ ان کو چلانا چاہتا ہے وہ اس طرح سے حرکت کرتے ہیں۔ دماغ جب تک متحرک نہیں ہوتا دماغ جب تک متحرک نہیں ہوتا اعضاء میں حرکت نہیں ہوتی، یعنی جب تک دماغ میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی اعضاء میں حرکت نہیں ہوتی۔ اور دماغ کی حرکت یہ خیال کے تابع ہے۔ دماغ کب حرکت کرتا ہے؟ جب اس کو خیال آتا ہے۔ جب تک دماغ کے اندر کوئی خیال وارد نہیں ہوتا اس وقت تک دماغ جسمانی اعضاء کو کوئی حکم نہیں دیتا، کوئی ترغیب یعنی کوئی انسپائریشن نہیں دیتا۔ غور کر کے دیکھ لیجئے، یہ ایک طرز ہے شعوری حواس کی کہ جس میں اطلاع آتی ہے، دماغ اسے وصول کرتا ہے اور وہ متحرک ہو جاتا ہے، اور وہ تحریک جو ہے وہ جسمانی اعضاء کو ترغیب یا انسپائریشن یا حکم کے طور پر آگے پاس آن کر دیتا ہے۔ اب یہ جو خیال کا آنا ہے یہ کیا ہے؟ خیال کیا ہے؟ سوال پوچھا ہے، غور کریں ذرا، کتنا بڑا سوال ہے۔ یہ خیال ہے کیا؟ یہ اصل میں جو جواب انہوں نے دیا وہ تو بعد میں ہم پڑھتے ہیں، پہلے آپ ذرا خود سوچیں تو صحیح کہ خیال ہے کیا؟ خیال کیا ہے؟ چونکہ بات چل رہی ہے اوپر سے پیچھے سے جو بات چل رہی ہے کہ زندگی ایک اطلاع ہے، تو یہ اطلاع ذہن میں آنے کے بعد خیال کہلاتی ہے۔ تو خیال کیا ہے؟ اب آگے جملہ سنیے، حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ خیال در اصل تقاضے کو پورا کرنے کی ایک اطلاع ہے۔ اب زندگی بذات خود اطلاعات ہے، اطلاع ہے، اور یہاں پہ خیال کیا ہے؟ اب یہ تقاضے کو پورا کرنے کی اطلاع کا نام خیال ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ذرا 1 منٹ رک کے اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں۔ دیکھیے، اطلاع کی 2 قسمیں ہیں۔ مین قسم ہے چونکہ انسان کی تخلیق مقصد اور تقاضے کو ملا کر کی گئی ہے۔ مقصد یعنی اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ ہر اطلاع جب آپ کو دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی پرپز ہوتا ہے، ساتھ میں وہ پرپز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک تقاضا بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں کوئی اطلاع آتی ہے تو یا وہ مقصد سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا وہ تقاضے کی تکمیل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ خیال جب ہمارا ذہن اسے پروسیس کرنے لگتا ہے تو وہ مقصد کو توجہ نہیں دیتا بلکہ تقاضے کو پورا کرنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ مثلا دماغ بتاتا ہے کہ اب سو جاؤ، اس لیے کہ مزید جاگنا جسم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آپ کو نیند آتی ہے یہ اصل میں ایک اطلاع ہے، ایک خیال ہے کہ اب سو جاؤ۔ اس کی وجہ کیونکہ دماغ جانتا ہے کہ اب اس کے لیے مزید جاگنا اس جسم کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی انرجی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کو ریپلینش ہونا چاہیے۔ پھر دماغ کہتا ہے کہ اب بیدار ہو جاؤ، یعنی جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ سوئے نہیں رہتے، ایک وقت کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے میکسیمم 10 گھنٹے بعد آپ کا دماغ آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ بھئی بیدار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اب اس سے زیادہ سونا جسمانی کارکردگی کے لیے مضر ہے۔ اب دماغ کہتا ہے کہ اب کھانا کھاؤ، اس لیے کہ اگر کھانا نہیں کھایا گیا تو زندگی میں ایندھن بننے والی کیلوریز ختم ہو جائیں گی۔ علی ھذا القیاس زندگی کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے دماغ احکامات صادر کرتا رہتا ہے۔ یہ لفظ صادر پہ بہت توجہ دیجئے، احکامات صادر ہوتے ہیں، یہی صدر، اسی سے عربی کا لفظ جو ہے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، صدر، جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو دماغ احکامات صادر کرتا رہتا ہے۔
احکامات کس لیے صادر کرتا ہے؟ کہ زندگی کے تمام تقاضے پورے کرے، یا جو تقاضا جس تقاضے کی تکمیل کی ضرورت ہے، اور پھر ان احکامات کی پیروی پورا جسم کرتا ہے. یعنی دماغ جو احکامات دیتا ہے پورا جسم اس کی پیروی کرتا ہے. مثلا کھانا کھانا ہے تو قدموں سے چل کر آپ ٹیبل تک جاتے ہیں، ہاتھوں سے کھانا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، منہ جو ہے اس کو باقاعدہ چبا کے نگلتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ کتنے ہی اور کام جو لاشعوری طور پہ خود بخود ہو رہے ہیں، منہ میں سلائیوا بن رہا ہے، تھوک بن رہا ہے، وہ اس کے ساتھ لعاب شامل ہو کے پھر اس کو اب نگل رہے ہیں، پھر معدہ اس کو ہضم کر رہا ہے. یہ سارا ایک لمبا چوڑا نظام جو ہے یہ اس ایک اطلاع کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ جی اب آپ کو کھانا کھانا چاہیے. اب دماغ جو احکامات دیتا ہے ان کا تعلق اطلاع سے ہے، لیکن دماغ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اطلاع کہاں سے آ رہی ہے. یہ ہے سارا چکر. کیا کہ دماغ وہ اطلاع وصول کر رہا ہے اور آگے پروسیس کر کے اس کو پاس آن بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اطلاع کہاں سے رہی ہے. دماغ صرف اس حد تک باخبر ہے کہ اسے اطلاع ملتی ہے. وہ اطلاع میں جسمانی تقاضوں کے تحت معنی پہناتا ہے. یعنی وہ جو اطلاع وصول کرتا ہے پھر اس کے جسمانی تقاضوں، جسم کی ضرورتوں کے مطابق ان میں معنی پہناتا ہے، اور معنی پہنا کر جسم کے اندر جو مشین فٹ ہے اس کو اطلاع دیتا رہتا ہے. اب مشین اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے پر مجبور ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے تقاضوں کی اصل بنیاد اطلاع ہے. اطلاعات میں معنی پہنانے کی دو طرزیں، یہ جو ہمارا دماغ اطلاع وصول کر رہا ہے پھر آگے اس کی دو طرزیں. اب یہ کلندر شعور ہمیں کن باتوں سے متعارف کرا رہا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہماری سائنس میں یا ہمارے شعوری علوم میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہاں سے آ کر یہ باتیں ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اطلاعات میں معنی پہنانے کی دو طرزیں ہیں. ایک طرز جس کو آپ پڑھ چکے، ایک طرز میں حواس زمان اور مکان کے پابند ہیں، لیکن دوسری طرز میں حواس معنی پہنانے میں زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہیں. ہم نے پیچھے جو مراقبے کا چیپٹر پڑھا اس میں مراقبے اور خواب میں سب سے بڑا فرق کیا بتایا؟ کہ جب ہم شعوری حواس میں ہوتے ہیں تو ہم زمان و مکان کی پابندیوں کی جکڑ بندی میں ہوتے ہیں. جب ہم خواب یا مراقبے میں چلے جاتے ہیں، یعنی خواب کے حواس کو بیداری میں منتقل کر لیتے ہیں، تو ہم زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. یعنی دوسری طرز میں حواس معنی پہنانے میں زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہے. جس طرح جسمانی اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم کے اندر ایک دماغ ہے اور وہ دماغ اطلاعات قبول کر کے اس میں معنی پہناتا ہے، اسی طرح روحانی دماغ جن اجزائے ترکیبی سے مرکب ہے وہ اجزائے ترکیبی زمان و مکان سے آزاد ہیں. مثال، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو توجہ دیجیے کہ روحانی دماغ زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ذہن کا نام ہے. اب مثال دیکھیں، مثال فرما رہے ہیں کہ جسمانی دماغ ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ جسم کو انرجی حاصل کرنے کے لیے روٹی کھانے کی ضرورت ہے. جب ہم اس اطلاع کی تکمیل کرتے ہیں تو ہمیں تواتر اور تسلسل کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا
ہم گندم بوئیں گے، پھر اس کی حفاظت کر کے اس کو پروان چڑھائیں گے، پھر اس کو کاٹ کر بالیوں میں سے الگ کریں گے، پھر چکی پر پسوائیں گے، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکائیں گے، اور پھر کہیں جا کے ہم روٹی کھائیں گے۔ یہ جسمانی دماغ کی اطلاع میں معنی پہنانے کا عمل ہے، یعنی بھوک کے لیے آپ کو گندم کاشت کرنی پڑی، اس کا پورا پروسیجر، پورا پروسیس آپ نے فالو کیا۔ اس کے برعکس اب روحانی دماغ کو جب بھی کسی چیز کے کھانے کی اطلاع فراہم کرتا ہے، یعنی روحانی دماغ جب بھی کسی چیز کے کھانے کی اطلاع فراہم کرتا ہے تو ہمیں ان تمام حد بندیوں سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جیسے ہی روحانی دماغ میں یہ اطلاع آتی ہے کہ کچھ کھانا چاہیے، تو ساتھ ہی اطلاع میں یہ معنی پہنائے گئے کہ روٹی کھانی چاہیے، اور فوراً ہی اس عمل کی تکمیل ہو گئی۔ اب گندم بونا، کاٹنا، پیسنا، روٹی پکانا، یہ سب باتیں حذف ہو گئیں۔ روحانی دماغ خواب میں کام کرتا ہے، یعنی یہ وہی دماغ ہے جو خواب میں کام کرتا ہے، اور مشق کے بعد مراقبہ بن جاتا ہے۔ غور کریں مراقبے کی، یہ ہے اصل کہ مراقبے میں ہم روحانی دماغ سے کام لینا سیکھتے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی روحانی دماغ کی اطلاع قبول کر کے وسائل کی محتاجی کے بغیر روٹی کھا لیتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ جو مراقبے کے عمل سے واقف ہے یا اس کے اندر روحانی دماغ متحرک ہو گیا ہے، تو اس کے اندر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مکانیت اور زمانیت سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے لیکن ان کی گرفت میں نہیں ہوتا۔ جس طرح بیداری میں روٹی کھانے کے لیے مختلف مدارج سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح سفر کرنے کے لیے بھی مختلف مدارج سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثلا ہمیں کراچی سے لندن جانا ہے، گھر سے باہر نکلیں گے، رکشہ یا ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچیں گے، ہوائی جہاز میں سوار ہوں گے اور فضا میں تیرتے ہوئے لندن پہنچیں گے۔ لیکن یہی سفر اگر ہم مراقبے کی حالت میں کریں گے تو نہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوگی، نہ ٹیکسی رکشہ کی حاجت پیش آئے گی، اور نہ ہوائی جہاز میں بیٹھنا عمل میں آئے گا۔ مراقبے میں انسان خیال کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے آدمی نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مجھے دہلی جانا ہے، اور وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہر آدمی کے اوپر خواب میں گزرتی ہے۔ ایک آدمی کراچی میں خواب دیکھتا ہے کہ وہ دہلی میں، اور دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کر رہا ہے۔ وہ دہلی کی فضا سے پوری طرح باخبر اور متاثر ہے۔ اتنے میں گھر میں کسی آدمی نے اس کا پیر ہلا دیا، اب وہ کراچی میں موجود ہے، یعنی اسی رفتار سے وہ واپس پلٹ آتا ہے اپنے جسم کی طرف۔ یعنی جو ہم نے اس پیراگراف میں بات پڑھی اس ٹاپک کے زیر اثر کہ زندگی ایک اطلاع ہے، سارا نظام اطلاعات پہ قائم ہے۔ اطلاع کو ہی روحانیت میں تجلی کہا گیا ہے، اس اطلاع کو ہی تجلی کے بعد خیال کہا گیا ہے، یا نور کہا گیا ہے، یا نور کو خیال کہا گیا ہے۔ پھر یہ خیالات جو پروسیس ہوتے ہیں، ان کا تصور بنتا ہے، اس کو روشنی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد یہی خیالات جب پروسیس ہو کر، یعنی وہ اطلاع پروسیس ہو کر
احساسات اور محسوسات کے درجے تک چلی جاتی ہے، یعنی اس پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو رنگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چار باتیں جن کا تذکرہ بٹوین دا لائن حضور مرشد کریم نے کیا سلیقے سے، کیا خوبصورت طریقے سے ہمارا دھیان اس طرف متوجہ کرا دیا، ہماری توجہ اس طرف دلا دی کہ زندگی ایک اطلاع ہے، اور اطلاع خیال کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے مراقبے کی چار کلاسیں۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے مراقبے کی چار قسمیں بیان کی ہیں، یعنی غنود، ورود، اور اس کے بعد مراقبہ وغیرہ جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی چار قسمیں۔ ہم نے مراقبے کی چار قسمیں بیان کی۔ یہ چار قسمیں دراصل چار ابتدائی کلاسیں یا چار سیڑھیاں ہیں۔ میں غنود بھول گیا، غنود، ورود اور پھر مراقبہ، ہاں ٹھیک۔ تو ان چار کلاسوں کو پڑھ کر یا ان چار سیڑھیوں سے گزر کر قلندر شعور کا مسافر جب پانچویں درجے میں داخل ہوتا ہے تو وہ الہامی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مراقبہ کرنے والا بندہ یہ زمان و مکان سے آزاد ہو کر غنود، ورود اور مراقبے کی درجوں سے گزر کر اپنے ذہن سے کام لینا سیکھ لیتا ہے تو وہ الہامی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کے لیے یہ ضروری نہیں، دیکھیں پھر مراقبے کا کون سا درجہ شروع ہو گیا، کہ اس کیفیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی اہتمام کر کے کسی جگہ بیٹھے آنکھیں بند کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے روحانی جسم کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرے یا زمین سے عرش پر منتقل ہو۔ الہامی کیفیت بیٹھے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، باتیں کرتے کسی بھی حالت میں طاری ہو سکتی ہے۔ اس کیفیت میں اگر پہلا دماغ، جس کو ہم نے بیداری کا دماغ اور شعور کہا ہے، قلندر شعور سے وابستہ ہے تو آدمی بیداری میں کام کرتے ہوئے دوسری دنیا کا یعنی ماورائی دنیا کا نہ صرف مشاہدہ کرتا ہے بلکہ دنیا کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتا ہے، انہیں پورا بھی کرتا ہے، اور جس طرح بیداری میں زندگی گزارتا ہے اسی طرح دوسری دنیا میں بھی زندگی سرگرم عمل رہتی ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں شعور اور لاشعور بیک وقت کام کرنے لگتے ہیں، لیکن الہامی کیفیت میں کوئی کیفیت مستقل نہیں ہوتی، یعنی یہ لگاتار نہیں ہوتی، وقفہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہفتوں، مہینوں الہامی کیفیت طاری نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ الہامی کیفیت طاری ہو جائے۔ بہرحال یہ اطلاع میں ایسے معنی پہنانے کا عمل ہے جو شعور اور لاشعور دونوں میں بیک وقت جاری و ساری ہے۔ دوبارہ سنیں، یعنی بات ساری اطلاع میں معنی پہنانے کی ہے۔ صرف شعور معنی پہنا رہا ہے یا صرف لاشعور معنی پہنا رہا ہے یا یہ دونوں مل کر معنی پہنا رہے ہیں، یہ ہے کل کھیل۔ اطلاع میں ایسے معنی پہنانے کا عمل ہے، یعنی الہامی کیفیت کی بات ہو رہی ہے، کہ جو شعور اور لاشعور دونوں میں بیک وقت جاری و ساری ہے۔ یعنی جب شعور اس قابل ہو جاتا ہے، یہ مشقیں کرنے کے نتیجے میں، یہ پریکٹس کرنے کے نتیجے میں کہ وہ لاشعوری اطلاع کو لاشعوری طرزوں میں سمجھتا ہے، اور شعوری طرزوں سے کام لینے سے باز آ کر
زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہو کر اطلاع کو سمجھتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. یہاں رک جاتے ہیں.